امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، بیرون ملک کے یہاں اسلامی بھائی کی تعداد موجود ہے، ملتان کا اجتماع دیکھا، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو بھی دیکھنے اور قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ ان تمام تر معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سے جس معاملے میں رہنمائی لینی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ایک بہت بڑی تعداد بیرون ملک روزگار کے سلسلے میں جاتی ہے اور وہاں کے اوقات کا جو خصوصیت کے ساتھ کاروباری حوالے سے ہیں یہ بڑے سخت ہوتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی اہمیت بھی مسلم ہے۔ پاپا یہ بتائیے کہ ان تمام حالات و معاملات میں رہتے ہوئے مدنی کاموں کو کرنے کے لیے وقت نکالنا بڑا دشوار ہے، اس معاملے میں ہمارے لیے رہنمائی فرمائیں۔ یہ حدیث پاک پیش نظر رکھتے ہوئے سنیے گا، افضل الاعمال احمزها، کہ اعمال میں افضل ترین عمل وہ ہوتا ہے جس میں زحمت زیادہ ہوتی ہے۔ اور حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم علیہ رحمت اللہ الاکرم کا ارشاد ہے کہ دنیا میں جو عمل جس قدر دشوار ہوگا بروز قیامت پلہ حسنات میں اسی قدر وزن دار ہوگا۔ تو وہاں اگر مصروفیات ہوتی بھی ہیں، اول تو سب کو نہیں ہوتی اتنی مصروفیات کہ وہ وقت ان کو نکالنا دشوار ہو، اگر بالفرض ہے بھی تب بھی ان کو وقت نکال کر کام کرنا چاہیے دین کا، اس لیے کہ جس کو وقت ملا اور اس نے دین کا کام کر بھی لیا تو اتنا بڑا کوئی کمال نہیں کیا۔ یعنی آپ سوچئے کہ دنیا کے لیے تو وقت نکالنے کا جذبہ ہے، اگر دین کے لیے وقت نکالنے کا جذبہ نہیں ہے، وقت ملا تو دین کا کام کریں گے، تو یہ کیا ناقدری نہیں ہے کہ صرف یہ سوچ ہو کہ ہم کو وقت ملے گا تو ہم دین کا کام کریں گے، ورنہ ہم کو دنیا کی مصروفیات کی وجہ سے وقت نہیں ملتا۔ وقت نہیں ملتا یہ مہربانی کر کے اپنی ڈکشنری سے نکال دیں۔ ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جو اس طرح کی نوکریاں نہیں کرتے، اس طرح کے کاروبار نہیں کرتے، ایسے سامنے آئے سائے بھائی، بڑی بڑی نوکریاں چھوڑ دی انہوں نے صرف دین کا کام کرنے کی خاطر کہ وہ دنیا کہ جس میں ہمیں چند روزہ رہنا ہے، یہ چند روزہ کی بھی ایک مثال ہے۔ آپ بولے چند روزہ نہیں اتنے سال، میں کہتا ہوں چند روزہ بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ جو چند روزہ زندگی تھی یا چند سالہ زندگی تھی، چند روزہ یہ محاورہ ہے یعنی مختصر، تو وہ زندگی ہم گزار چکے۔ اب آئندہ چند روز باقی ہے یا نہیں ہے اس کی نہ گارنٹی آپ کے پاس ہے نہ میرے پاس ہے۔ جیسا وہ کسی نے کہا ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ تو آئندہ پل کیا ہوگا ہمیں نہیں پتا۔ میرے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ان ارشادات میں ہمارے لیے ترغیبات کافی ہیں۔ ان کا خلاصہ یہ کہ میں سانس لیتا ہوں تو باہر نکال پاؤں گا یا نہیں یہ میں نہیں جانتا، میں نوالا منہ میں رکھتا ہوں اس کو نگل پاؤں گا اتار پاؤں گا یا نہیں میں نہیں جانتا۔ اس طرح کے ارشادات ہیں کہ وضو جب جاتا رہا تو پانی حاضر ہے لیکن پھر بھی فوری طور پر تیمم کرنا آپ سے ثابت ہے کہ پتہ نہیں میں پانی سے وضو کر پاؤں گا یا نہیں، اتنی مجھے مہلت ملے گی یا نہیں۔ تو زندگی یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ زندگی اتنی مطلب نازک معاملہ ہے۔ اب دیکھیں نا ہم بیٹھے ہوئے ہمیں تو ہم کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم آپ کی سیٹ اوکے ہوگی، میری بھی کوئی مطلب جدول ہوگا، اور کیا بھائی ابھی زلزلہ آئے اور ہم سب کے سب دنیا سے چلے گئے، ممکن ہوتا تو زلزلہ آ جائے، دھماکہ ہو جاتا ہے، کوئی بھی آفت آ جاتی ہے، یا ویسے ہی بیٹھے بیٹھے آدمی اچانک ہارٹ فیل ہو جاتا ہے،
تو اس لیے حقیقت ہے کہ پل کی خبر نہیں ہے۔ تو جس دنیا میں مختصر سا رہنا ہے اس کے لیے روزانہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے بلکہ 18 گھنٹے میں ڈیوٹیاں دیتے ہیں، 12 گھنٹے کی نوکری کریں گے، 6 گھنٹے اوور ٹائم دیں گے، تو پھر واقعی جو 18 گھنٹے دنیا کام کرے گا اب اس کو نیند بھی تو کرنی ہے، اسی دنیا کا کام کرنے کی قوت حاصل کرنے کے لیے نیند کرے گا، عبادت کے لیے قوت حاصل کرنے کے لیے نیند کرنے کی نیت بھی نہیں کر پائے گا بیچارہ۔ تو اب یہ کہ دنیا کے لیے تو زندگی کے وقت کا بہت ہی اچھے والا حصہ وہ دیا ہوا، اور دین کے کام کے لیے وقت ملے گا تو کروں گا، اور یہ بھی مطلب فریاد ہے کہ وقت نہیں ملتا میں کیا کروں، دین کا کروں۔ میرے میٹھے سائیں بھائیوں، دعوت اسلامی نے ہماری سوچ کو بھی بدلا ہے کہ دین کے لیے وقت ملے تو کام کروں گا، یہ بھی بات ختم کر دی جائے، بلکہ میں دین کے لیے انشاءاللہ وقت نکالوں گا۔ اب یہ ذہن لے کے یہاں سے جائیں اور اپنے وقت میں سے آپ دین کے لیے نکالیں، ملے نہیں، ملے بیکار، وقت نکالیں اور وقت نکال کر کام کریں تو انشاءاللہ اس کا ثواب زیادہ ملے گا۔ اب جس کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے اور وہ اگر 1500 روپے رائے خدا میں دے دیتا ہے تو کیا کمال کر دیا اس نے۔ مزہ تو یہ ہے کہ جس کے بعد ہے 200 روپے اور اس نے 100 روپے اللہ کی راہ میں دے دیے، تو اس نے آدھا مال دے دیا اللہ کی راہ میں۔ جیسے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غزوے پر جب سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا تو تمام کا تمام مال قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیا، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سوچ کر کہ ہمیشہ ابو بکر مجھ سے بڑھ جاتے، اس بار تو میں بڑھ جاؤں گا۔ یہ ان حضرات کی مدنی مسابقتیں ہوتی تھی، مدنی ریس ہوتی تھی، تو یہ آدھا سامان لے آئے، صدیق اکبر سے نہ بڑھ سکے، یہ پورا لائے یہ آدھا لائے۔ اب اس پورے راجے کا فرق جو میری ناقص معلومات ہے وہ بھی سن لیجیے کہ فاروق اعظم کا وہ آدھا مال جو تھا اس وقت کے صدیق اکبر کے مال سے مالیت میں 20 گنا تھا، لیکن چونکہ وہ آدھا تھا اور صدیق اکبر کا پورا تھا اگرچہ مالیت میں وہ کم تھا، تو پھر بھی صدیق اکبر نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی، سارا مال لے گیا۔ جیسے ایک حدیث شریف میں اس طرح کا مضمون ہے کہ 1 درہم لاکھ درہم سے بڑھ گیا، غالباً اسی طرح کا 1 درہم لاکھ درہم سے بڑھ گیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ کیسے؟ تو فرمایا جس کے پاس بہت سارا مال ہے اس نے 1 لاکھ درہم دے دیے، اور جس کے پاس ہے 2 درہم اس میں 1 درہم اس نے دے دیا، آدھا دے دیا۔ تو بہرحال یہ کہ کچھ نہ کچھ وقت نکالیے، اپنا جدول ایسا بنائیے کہ آپ اتنے گھنٹے دنیا کا کام کریں گے، اتنے گھنٹے کی آپ کی نوکری، اتنی دیر تک آپ کپڑے دیں گے، اتنی دیر تک کھلا کام کریں گے، اور اتنے گھنٹے آپ دین کا کام کریں گے۔ ہم آپ سے کہاں زیادہ وقت مانگتے ہیں؟ ہمارا مطالبہ تو یہ ہوتا ہے کہ روزانہ کم از کم 2 گھنٹے آپ اللہ کے دین کے لیے نکالیں۔ مدنی انعام تو یہی ہے 2 گھنٹے روز کے، تو یہ 2 گھنٹے بھی اگر آپ نہ دے پائیں تو اپنی زندگی کس کام کی؟ کہ ہم کو اللہ رسول عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کام کے لیے دینے کے لیے وقت ہی نہیں ہے تو ہماری زندگی فضول ہے، بیکار ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد